आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और आप सबकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजर रही होगी। तो आज बढ़ते हैं अ, अगले बंद की तशरीह की तरफ। और ये बंद जवाब शिकवा का है और इस बंद की तशरीह अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आगाज़ करता हूँ। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। अच्छा, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा में को ताल्लुक नहीं पैमाने से, ए आया यूरशी तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती ये हक का ज़माने में सहारा तू है, असरी नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। ये तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। ईरान के मिट जाने से यानी इसका मतलब ये है कि मुसलमान, अगर एक मुल्क का नाम वो एक इस्लामी मुल्क है और वो इस्लामी मुल्क अगर मिट जाए और मुसलमान रह जाए, तो फिर इस मुल्क ख़त्म होने से मुसलमान ख़त्म नहीं होता है। नशा में को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। नशा में, नशा की मानी है नशा, शराब का नशा, में शराब, शराब का नशा ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। यानी पैमाना सुराही, कोई मटका, कोई बर्तन से उसकी कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मतलब यहाँ क्या है, मतलब इसका मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब शराब से यानी क्या मतलब इससे है। सबसे पहले इसकी शेर की तशरीह करता हूँ। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा में को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। इसका मतलब कुछ यूँ है कि शायद इस शेर में कहते हैं कि मुसलमान, ईरान के मिट जाने से तू नहीं मिट जाएगा, तू नहीं मिट जाएगा यानी तू मिट नहीं जाएगा, क्योंकि शराब की मस्ती का ताल्लुक प्याले से नहीं होता है। यानी शराब के अंदर जो नशा होता है और जो मस्ती होती है वो प्याले से ख़त्म नहीं होता। यानी वो शराब की जो मस्ती का ताल्लुक जो है वो प्याले से नहीं है, प्याले से नहीं होता है। यानी किसी इलाके या किसी मुल्क के ख़त्म होने से मुसलमान ख़त्म नहीं हो जाता है, मुसलमान ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि इसका वजूद किसी इलाके पर नहीं बल्कि इस्लाम और उखुवत पर यह डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है, मुनहसर है। यानी क्योंकि उसका वजूद जो है किसी इलाके पे, किसी मुल्क पे वो मौजूद नहीं है, वो मुनहसर नहीं है, बल्कि वो भाईचारे पे है, उखुवत पर है, भाईचारे पे है। तो इस शेर की तशरीह मैंने बता दी कि शेर में कहना ये चाहते हैं कि मुसलमान, तू अगर वो एक मुल्क मुसलमान का ख़त्म हो गया तो ये मुसलमान तू ख़त्म नहीं हो जाएगा, तू बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा, तू फिक्र न कर। क्योंकि शराब की जो मस्ती होती है वो प्याले से नहीं होती है। यानी किसी इलाके या किसी मुल्क के ख़त्म होने से मुसलमान ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि जब मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक रहेगा, इत्तेहाद रहेगा, तो मुसलमान जो है उनके अंदर एक जज्बा रहेगा और मिलजुल कर रहने का एक जज्बा रहेगा, मौजूद रहेगा, तो मुसलमान कभी मिट नहीं सकता। जाहिर बात है कि जब मुसलमान मुसलमान का भाई कहा जाता है और जब मुसलमान मुसलमान का भाई हो तो फिर मुसलमान कभी मिटता नहीं है, न मिटने का नाम देगा, मुसलमान कभी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह अल्लाह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक और कलामे भी है, यानी तो इस्लाम में वो बताया जाता है कि खुदाई लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, ज़ुबात तू है, यकी पैदा कर ए गाफिल के मगलूबी गुमा तू है। यानी खुदाई लम यज़ल यानी वो अल्लाह जिससे कभी जवाल नहीं आएगा। ये तशरीह मैंने आपको समझाई हुई है। तो इस्लाम की जो नज़म है वो अपलोड की हुई है इससे पहले 9th क्लास वाली। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला को जब कभी यानी जवाल नहीं आएगा, तो बहरहाल उस मौजू को फिर आप देखें, उस शेर की तशरीह में आप देखें तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो ये इस शेर का मुनासिबत उससे है। तो तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा में को ताल्लुक नहीं पैमाने से। यानी नशे के अंदर जो मस्ती है वो पैमाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो पैमाने से मुराद यहाँ क्या है? पैमाने से मुराद यहाँ मुल्क है। आगे बढ़ते हैं। है आया यूरिश तातार के अफसाने से। आया जाहिर, खुला, नजर आने वाला। यूरिश की मानी हमला, तातार, तातारियों की तरफ इशारा है। तातार लोग कौन है? ये मंगोलियों की तरफ इशारा है, चंगेज खान की तरफ इशारा है। अफसाने से, कहानी से। पासबा मिल गए, पासबा निगरानी करने वाले, मुहाफिज, हिफाजत करने वाले। मिल गए काबे को, काबे को यानी खाना काबा को। सनम खाने से, सनम खाने से, बुतखाने से। बुतखाने से मतलब क्या है? बुतखाने से मतलब इसका ये है आया, बुतखाने से मतलब यह है कि वो लोग जो काफिर थे, मुसलमान नहीं थे, तो वो अगरचे उनका जो ख़ानदान था वो मुसलमान नहीं था, लेकिन जब एक अल्लाह ताला जब किसी को मुसलमान करना चाहे और जब अल्लाह ताला किसी से कोई काम लेना चाहे तो फिर उस कौम में अल्लाह ताला वो मुसलमान पैदा कर देता है। इसी वजह से यानी जो तातारियों के हवाले से ये कहा जाता है, इस शेर की तशरीह में आपको सुनाता हूँ। है अया यूरिश तातार के अफसाने से। ये शायद शेर में कहना ये चाहते हैं कि
منگول قوم نے چنگیز اور ہلاکو خان کی جو قیادت میں مسلمانوں کی سلطنت کو، جو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی اور ملکوں کو جس طرح تباہ کیا تھا، یعنی جو ملک تھے اس کو جس طرح تباہ کیا تھا، اور پھر ان کی اولادوں نے مسلمانوں کو جس طرح دوبارہ اقتدار حاصل کیا تھا، یعنی ان کی اولادوں نے مسلمانوں کو جس طرح دوبارہ اقتدار و عروج بخشا تھا، یعنی ان کو جو ترقی مل گئی تھی، جو بلندی مل گئی تھی، اس سارے قصے سے ظاہر یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید عشے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح منگول قوم نے چنگیز اور ہلاکو خان کی قیادت میں مسلمانوں کی جو سلطنت تھی اور ملکوں کو جس طرح تباہ کیا تھا، جو مسلمان ممالک تھے ان کو تباہ کیا تھا، اور پھر ان کی اولادوں نے مسلمانوں کو جس طرح دوبارہ اقتدار اور ترقی بخشی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے منگول قوموں نے مسلمانوں کو ختم کیا تھا اور ملکوں کو تباہ کیا تھا، پھر وہ ہوا کہ پھر ان کی اولادوں نے مسلمانوں کو جس طرح، یعنی پھر وہ لوگ جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو چنگیز خان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس سارے قصے سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ بت خانے سے کعبہ بیت اللہ کے محافظ پیدا کر سکتا ہے، یعنی اس بات سے ظاہر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بت خانے سے، یعنی وہ جگہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، تو بت خانوں سے کعبے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھے پہلے، اللہ تعالیٰ کافر کو مسلمان بنا سکتا ہے، مسلمان بنانے میں بدل سکتا ہے، کیونکہ حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ تو پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، یعنی یہ بات اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح یہ جو حملے کرتے تھے، یورش کرتے تھے، حملے کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے، وہ منگول قوم اور جو چنگیز خان کی قوم تھی، لیکن وہ قوم پھر اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو، وہ چنگیز خان کے جو خاندان تھا یا اس طرح خاندان تھے، تو آخر میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے، یعنی کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی۔ تو یہی بتایا جاتا ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کشتی حق یعنی حق کا کشتی، حق کی جو کشتی ہے، زمانے میں سہارا تو ہے، یعنی جس طرح سمندر میں ایک کشتی یا دریا میں ایک کشتی جو ہے، اس میں ایک کشتی میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح یعنی یہ دریا جو ہے، یہ دنیا ہے، اور اس دریا میں مسلمان کی مثال اس کشتی جیسی ہے کہ جس کو دوسرے سائڈ پہ لے جانا پڑتا ہے، یا جو تاریک رات ہے، تاریک رات میں جب لائٹ ہو، تو لائٹ وہ جو روشنی ہو، تو تاریک رات میں وہ روشنی کا کیا کام ہوتا ہے، یعنی جس طرح تاریک رات ہے اور آسمان میں وہ چاند جب نکل آتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب چاند نکل آئے تو سارا جہاں جو ہے وہ پھر تاریکی نہیں رہ جاتی، پھر وہ ایسا اجالا آ جاتا ہے، ایسی روشنی ہو جاتی ہے کہ پھر اس انسان کو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تاریکی میں ایک انسان کے لیے تھوڑا فاصلہ طے کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسلمان کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تاریکی میں ایک لائٹ کی مثال، جس طرح تاریکی میں ایک چاند کی روشنی جس طرح کام کرتا ہے، تو اسی طرح وہی مثال کیا ہے مسلمان قوم کی ہے، یعنی تو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، اور یہ جو عصر نو رات ہے، عصر نو نیا زمانہ، نیا وقت، دھندلا سا ستارہ تو ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، یہ دھندلا سا یعنی اس میں جو دھند چھایا ہوا ہے، تو وہ ستارہ تو ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ایک پھر سنا دوں، اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو دنیا میں اللہ کی جو کشتی ہے کا واحد سہارا ہے، نیا زمانہ اگر رات ہے تو اس میں ہلکی سی روشنی والا تارا تو ہے، یعنی تارا یعنی روشنی دینے والا، یعنی جو اس وقت میں، یعنی جب ہر طرف، یعنی اس دور میں جب ہر طرف کفر ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اور ہر طرف یعنی اندھیرا تاریکی ہو، کفر چھایا ہوا ہو، اگر کہیں ہلکی سی حق، صداقت اور دین کی روشنی نظر آتی ہے، یعنی دین کی روشنی نظر آتی ہے، تو اس طرح مسلمانوں میں ہے۔ اگر یہ روشنی بھی ختم ہو گئی تو بھولی بھٹکی جو انسانیت ہے، ان کو صحیح راستے پہ ڈالنے والی قوم کون ہوگی، یعنی وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پہ ڈال دے، تو وہ مسلمان ہی ہے۔ اس لیے اے مسلمان، تو دنیا سے نہیں مٹ سکتا، تجھ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت سے کام لینے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کیونکہ یعنی شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تو دنیا میں جمع زمانے میں تو واحد سہارا ہے، لوگوں کو راستے پہ، صحیح راستے پہ ڈالنے والا تو واحد سہارا ہے، اگر تو مٹ گیا تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا۔
اور تو جو ہے تجھے اللہ تعالیٰ نہیں مٹانا چاہتا، کیونکہ تجھ سے اللہ تعالیٰ مزید کام لینا چاہتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں جو مسلمان تھے تو اسی مسلمانوں کی طرف اشارہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں تجھ سے اللہ تعالیٰ مزید کام لینا چاہتا ہے۔ ابھی تو امتحان جو ہے، تو جس امتحان کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، تو اس امتحان میں تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے محنت سے، اور جب محنت کرو گے تو آگے بڑھ سکو گے۔ اسی لیے تو جو ہے تجھے پھر حکومت دی جا سکتی ہے، پھر تو سارے زمانے پہ، ساری دنیا پہ تو حکومت کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان تو اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ تیری حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت سے کام کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ تو جو ہے تم لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس سارے بند کی تشریح کرتا ہوں۔ شعر اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو امید کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مسلمان تو ایران یا کسی دوسرے ملک کے مٹ جانے سے نہیں مٹ سکے گا۔ کیا شراب کے نشے کو پیمانے یا جو پیالہ ہوتا ہے برتن سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو شراب کا نشہ ہے اور ملک پیمانے ہے، یعنی انسان تو شراب کا نشہ ہے اور ملک جو ہے پیمانے ہے، یعنی شراب کا نشہ کا مطلب مسلمان ہے کہ تو شراب کا نشہ ہے اور ملک پیمانے ہے۔ اگر نشہ پیمانے کے بغیر بھی قائم رہتا ہے تو ملک ختم ہو جانے سے، چھن جانے سے کیوں مٹے گا؟ ذرا تاریخ کے جو صفحے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، یعنی تاتاری قوم سے مراد منگول یا چنگیز خان کی قوم مراد ہے، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوئے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، مطلب ان پہ حملے کیے، مگر آخر کار وہ خود سچے اور پکے مسلمان بن گئے۔ گویا اس طرح کعبے کو بت خانے سے یعنی نگہبان اور محافظ مل گئے، یعنی حفاظت کرنے والے مل گئے۔ یہ مسلمان دنیا میں حق اور اسلام کی کشتی کا سہارا تو ہی ہے۔ موجودہ زمانے کی مثال ایک اندھیری رات ہے۔ اس اندھیری رات میں صرف ایک جو لائٹ ہے، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، وہ تو ہی ہے۔ تیری ذات جو ہے، وہ تیری ذات سے یہ ساری کامیابی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھ امید ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔